یہ میری زندگی کی سچی کہانی ہے۔ ریحان بے حد دلکش اور امیر خاندان سے تھا۔ اسے شادی کے لیے کوئی لڑکی پسند نہ آتی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو پردے دار اور بے حد نیک ہو۔ بالآخر ویسی لڑکی مل گئی۔ دونوں ایک ساتھ بے حد خوش تھے، مگر ایک روز اچانک معلوم ہوا کہ ریحان کی بیوی نے خود کو آگ لگا لی ہے۔ جب اصل حقیقت معلوم ہوئی تو ہمارے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہیں کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرسی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ماموں ہماری نانی کے گھر کے اکلوتے چراغ تھے، اس لیے نانا ابو ان کی ہر بات مانتے اور انہیں شروع سے ہی کچھ ڈیل دے رکھی تھی۔ ان کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ ماموں دو بہنوں کے ایک ہی بھائی تھے اور بہنوں کے بعد کافی عرصہ بعد پیدا ہوئے، لہٰذا ان سے کافی چھوٹے تھے۔ میری ماں کی طرف سے بھی انہیں نرمی اور محبت حد سے بڑھ کر ملی۔ جیسے ہی جوانی میں قدم رکھا وہ کچھ اپنی مرضی کے مالک ہو گئے، نہ کسی کی سنتے تھے اور نہ مانتے تھے، بس جو جی میں آتا کر گزرتے تھے۔ جب ریحان ماموں کی یار باشی حد سے بڑھی تو نانی امی پریشان ہوگی۔ ماموں اب گھر میں کم ٹکتے تھے اور اپنے یار دوستوں کے پاس زیادہ، لہٰذا نانی امی نے یہی حل سوچا کہ بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ بیوی کے ہونے سے اس کا دل گھر میں تو لگا رہے۔ مگر ماموں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نانی نے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ اب تم شادی کر لو، تمہیں بھی سکون مل جائے گا اور مجھے بھی۔ مگر ماموں کا نظریہ عورت کے بارے میں کچھ عجیب و غریب ہو چکا تھا۔ وہ جیسے سبھی عورتوں کو ایک جیسا سمجھنے لگے تھے۔ شاید انہیں زندگی میں صرف آزاد خیال عورتیں ہی ملی، گھریلو، صابر، وفا شعار اور اثار کرنے والی ہستیوں کا ان کے ذہن میں کوئی تصور نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی نانی امی کہتی اچھا اب تم شادی کر ہی لو تو وہ ہمیشہ یہی جواب دیتے کہ چھوڑو یہ باتیں، سب عورتیں ایک سی ہوتی ہیں، عورت کے بغیر بھی تو اچھی بھلی زندگی گزر سکتی ہے۔ جب نانی آگے سے سمجھاتی کہ عورت سے ہی گھر آباد ہوتا ہے اور پھر ہی تو ہمارے گھر میں تمہارے ننھے منھے بچے چہکیں گے نا، ماموں آگے سے جواب دیتے کہ مجھے عورت ذات پر اعتبار نہیں۔ نانی یہ بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ رہتی۔ میری والدہ چونکہ ماموں سے کافی بڑی تھی، اس لیے ماموں امی جان کی کافی عزت کرتے تھے۔ امی نے بھی بارہا سمجھایا کہ تمہاری سوچ غلط ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، دنیا میں سبھی تو برے نہیں ہوتے، ایسی عورتوں کی بھی کمی نہیں جو اپنے گھر کی مضبوط چوکھٹ کی طرح ہوتی ہیں، جو گھر کی عزت ہوتی ہیں، شوہر کی ناموس پر جان قربان کر دیتی ہیں۔ مگر ماموں کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی، شاید کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کی سوسائٹی ہی ایسی تھی جہاں عورت کی عزت نہیں کی جاتی تھی، اور ان کا واسطہ بھی صنف نازک کے ایسے طبقے سے رہا تھا جن کے پاس نسوانیت کے تقدس کا کوئی تصور نہ تھا۔ بالآخر امی اور نانی جان ماموں کو سمجھا سمجھا کر خاموش ہو گئی۔ 1-2 سال یوں ہی گزر گئے، پھر نہ جانے کیا حادثہ ہوا کہ ایک روز ماموں گھر آتے ہی ماں کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اماں اب تم میری شادی کر دو، مگر دھیان سے رشتہ طے کرنا، میں کسی ایسی لڑکی سے ہرگز شادی نہ کروں گا جو پہلے کسی کو دل میں بسا چکی ہو۔ مجھے تو بالکل ایسی چھوٹی موٹی سی بیوی چاہیے کہ جس کی پرورش 7 پردوں میں ہوئی ہو، کبھی کسی پرندے نے بھی اسے اپنے آنگن میں نہ دیکھا ہو۔ نانی خوش ہو گئی کہ چلو بیٹا مانا تو صحیح۔ انہوں نے خوشی سے کہا اچھا ایسی ہی ہوگی، تو پہلے شادی پر راضی تو ہو جا۔ ماموں نے اپنی رضامندی دے دی۔ اب گھر میں لڑکی کی تلاش شروع ہوئی۔ ماموں کافی خوبصورت بھی تھے اور صاحب جائیداد بھی، لہٰذا انہیں ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ خاندان کی لڑکی بھی مل سکتی تھی۔ مگر ماموں کا یہی کہنا تھا کہ لڑکی چاہے غریب گھر کی ہو مگر باحیا اور پردہ دار ہو، جسے کبھی کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو۔ لہٰذا ایسے رشتے کی تلاش شروع ہوگی۔ کئی رشتے دیکھے گئے، مگر یہ ہونے لگا کہ جو رشتہ نانی پسند کراتی ماموں اسے رد کر دیتے۔ میری امی نے بھی بہت کوششیں کی، مگر نہ جانے کیوں انہیں کسی کے انتخاب پر اعتماد نہ تھا۔ وہ یہی کہتے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ پہلے سے ہی آزاد خیال اور لبرل نہ ہو، ایسے گھرانے کی ہے تو یقیناً اور نہیں تو کم از کم اپنے کسی کزن وغیرہ سے تو جان پہچان ہو چکی ہوگی۔ اب لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کے کردار، خاندان اور کزنز کی بھی پڑتال ہونے لگی، مطلب کتنے ہیں، کہاں رہتے ہیں، گھر میں آتے ہیں یا نہیں، آتے ہیں تو کتنی دیر بیٹھتے ہیں۔ ظاہر ہے اس طرح رشتہ حاصل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا۔ نانی اور امی دونوں ہی تنگ آ گئیں، کہنے لگیں کہ اس لڑکے کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ نہ سراہیوں میں پھنسے نہ تنکوں میں،
اتنی برائی اس کے ذہن پر سوار ہو گئی ہے کہ اب شرافت پر سے اس کا ایمان ہی اٹھ گیا ہے۔ اس کی شادی نہیں ہو سکتی، عمر بھر یہ کمارا ہی رہے گا، اس کی یہی عادتیں اس کی خوشیوں کو کھا جائیں گی۔ یوں سب مایوس ہو گئے تھے۔ جب سب بیٹھ رہے تو اللہ کی کرنی کہ انہی دنوں عمان سے ہماری خالہ ملنے آ گئی۔ امی نے ان سے بھی ماموں کے رشتے کے بارے میں ذکر کیا۔ وہ کہنے لگی کہ 7 پردوں میں پلنے والی ایک لڑکی ہے تو، اور وہ میری نند ہے۔ میرے سسرال کا ماحول نہایت پاکیزہ ہے۔ لڑکیوں پر ہمارے گھر میں اتنی سختی کی جاتی ہے کہ انہیں کھڑکی اور دروازوں سے جھانکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لڑکی 5 وقت کی نمازی اور نہایت پردے دار ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے۔ میری نند عائشہ 20 سال کی ہو چکی ہے، مگر آج تک کبھی بلا ضرورت گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، اپنے آنگن کے سوا۔ برا ماحول اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ یقین نہیں آتا تو خود جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ یوں خالہ نے ماموں کو بھی آمادہ کر لیا کہ ساتھ چلو، خود دیکھ لو۔ جب تم ہمارے گھر کا ماحول دیکھو گے تو تمہیں بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ خالہ ایک ماں ہمارے یہاں پاکستان میں رہیں، کیونکہ ان کی شادی کے بعد وہ پہلی بار میکے آئی تھیں۔ یوں ماموں کو لے کر امی اور نانی خالہ کے ہمراہ چلی گئیں۔ ہم سب یہی دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ خالہ کی نند عائشہ ماموں کو پسند آ جائے اور وہ اس رشتے پر راضی ہو جائیں۔ جب ماموں وہاں گئے تو انہیں خالہ کے ہاں کا ماحول پسند آ گیا، اگرچہ وہ عائشہ کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکے تھے کہ اس کی انہیں اجازت ہی نہ تھی۔ گھر آ کر وہ کافی مطمئن لگ رہے تھے۔ اگلے روز انہوں نے خالہ سے کہہ دیا کہ باجی ٹھیک ہے تو میری شادی اس لڑکی سے ہی کروا دو۔ تمہارے سسرال کا ماحول واقعی ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا، یہاں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ نانی لوگوں نے ان لوگوں سے رشتہ طلب کیا تو انہوں نے بھی فوراً قبول کر لیا۔ آخر ماموں میں کمی ہی کیا تھی، وہ لوگ تو بہت خوش ہو گئے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ نانی نے اکلوتے بیٹے کی شادی میں اپنے سارے شوق پورے کیے۔ ماموں بھی بے حد خوش دکھائی دیتے تھے۔ پر آخر عائشہ سے ماموں کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی دلہن کو بیاہ کر لے آئے۔ ممانی کافی خوبصورت تھی اور ان کی خوبصورتی نے ماموں کے دل پر سر کر لیا تھا۔ وہ عائشہ ممانی کو پا کر بہت خوش تھے۔ ہر ایک سے کہتے کہ بس میں جیسی بیوی چاہتا تھا ویسی بیوی اللہ نے مجھے دے دی ہے، اب اور مجھے کیا چاہیے۔ ماموں عائشہ ممانی کا بہت خیال رکھتے۔ وہ اپنی شریک حیات کو صرف اپنے ساتھ ہی کہیں لے کر جاتے، کبھی کسی اور کے ساتھ ممانی کو جانے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ میکے میں بھی چند دن سے زیادہ نہ رہنے دیتے کہ ان کا بیوی کے بغیر گھر میں دل ہی نہ لگتا تھا۔ عائشہ ممانی میرے بھائی طلحہ کے علاوہ کسی اور میل رشتہ دار کے سامنے نہیں آتی تھیں اور نہ ہی ان سے سلام دعا یا کلام کر سکتی تھیں، کیونکہ ہمارے ماموں جان کا یہی حکم تھا۔ عائشہ ممانی کو تو اپنے میکے میں ہی اس قسم کی پابندیوں کی عادت تھی، اس لیے یہاں آ کر بھی انہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا وہ بھی شوہر کی بے پناہ محبت پا کر اور اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن نظر آتی تھی۔ دونوں کی شادی کو 3 سال گزر گئے، ایک بیٹا بھی ہو گیا۔ دونوں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ ماموں کی بے راہ روی میں کافی کمی آ گئی تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے تو جا سکتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں۔ اب بھی کبھی کبھار پرانے یار دوست آ کر انہیں اپنے ساتھ لے جاتے تو پھر ہفتوں ان کا کچھ پتہ نہ چلتا کہ کہاں ہیں۔ البتہ کچھ ایسی خبریں ضرور مل جاتی جنہیں نانی امی کو عائشہ ممانی سے چھپانا پڑتا تاکہ ان کی بہو کا دل نہ ٹوٹے اور انہیں صدمہ نہ پہنچے۔ دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد عائشہ ممانی کچھ چپ چپ سی رہنے لگی تھیں، کیونکہ اب ہمارے ماموں کی توجہ ان کی طرف سے کم ہو گئی تھی۔ وہ ان کے ساتھ اب عجیب طرح سے برتاؤ کرنے لگے تھے۔ نہ جانے ان کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ کبھی کہتے جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں کیا خبر یہاں کون کون آتا ہے، کبھی کہتے تم نے پڑوسی سے بات تو نہیں کی تھی، کبھی کہتے کہ دودھ والا تو 2 بار گھنٹی بجاتا ہے، نہ جانے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، جبکہ ایک بار گھنٹی بھی تو سنی جا سکتی ہے اور تم بھی صبح سویرے 5 بجے اٹھ جاتی ہو۔ ممانی ان کی باتوں سے بے حد پریشان ہو جاتی۔ سامنے والے گھر میں اگر کوئی 1 سے 2 بار لائٹ جلا بجھا دیتا تو ممانی کی شامت آ جاتی کہ یہ شخص یہ سگنل تمہیں تو نہیں دیتا۔ رفتہ رفتہ ماموں کا یہ شک بڑھتا چلا گیا۔ وہ اب روز ہی کسی نہ کسی بات پر ممانی پر شک کر کے ان سے جھگڑا کرتے۔ ان باتوں نے بیچاری ممانی کو کچھ اس طرح حواس باختہ کر دیا کہ وہ بات بات پر چونکنے لگی اور انہیں جھرجھریاں آنے لگیں۔ ماموں کی شکی طبیعت ممانی کو چین نہ لینے دیتی۔ وہ اپنی بیوی کو طنزیہ باتوں سے ہر وقت دباؤ میں رکھتے، ایسی مہین چٹکیاں لیتے کہ بیچاری بوکھلا کر ساس کے دامن میں پناہ ڈھونڈنے لگتی۔
ممانی کے گھر والے واپس عمان جا چکے تھے، لہٰذا وہ اب ان کے پاس بھی نہ جا سکتی تھیں اور نہ ان سے اپنا حال بیان کر سکتی تھیں۔ البتہ وہ ساس سے کبھی کبھار اپنے شوہر کا گلہ کرتی۔ نانی بھی ان دونوں میں ہونے والی کھینچا تانی سے بے خبر نہ تھیں، لہٰذا وہ بہو کو بھی تسلی دیتی اور بیٹے کو بھی بار بار سمجھاتی کہ تمہاری ان حرکتوں سے تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ میں تمہاری بیوی کو اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ پاک دامن ہے، تمہیں اس پر تہمتیں مت لگایا کرو۔ مگر ماموں اپنی شکی طبیعت سے باز نہ آتے۔ اس روز بھی کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ماموں کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ عائشہ ممانی نے نہا کر ظہر کی نماز پڑھی اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئیں۔ تبھی ہماری نانی کے بھائی کے بیٹے اسد اس روز مدت بعد اچانک نانی سے ملنے آ گئے۔ پہلے وہ لاہور میں رہتے تھے، اب کراچی میں ملازمت ہو گئی تھی اور آج اپنی پھوپھی کے گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے آ نکلے تھے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ ماموں کیسے مزاج کے آدمی ہیں۔ وہ نانی سے باتیں کرتے رہے۔ ممانی نے انہیں چائے اور ساتھ دے کر لوازمات پیش کیے، پھر ان کے لیے کھانا بنایا اور نانی کے کمرے میں ہی لگا دیا۔ انہوں نے کھانا کھا کر نانی کے سامنے ان کی بہو کی خوب تعریف کی کہ کھانا بے حد لذیذ ہے۔ ممانی نے ان سے کوئی کلام نہ کیا تھا۔ نانی اب بوڑھی ہو چکی تھیں، لہٰذا وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھیں اور وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ جب اسد ماموں جانے لگے تو وہ ممانی کے کمرے میں انہیں خدا حافظ کہنے آ گئے۔ بتاتی چلوں کہ اسد ماموں کافی باتونی قسم کے اور خوش مزاج انسان تھے۔ وہ ممانی کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے اور ان سے ان کے گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ وہ مذاق میں ممانی سے کہنے لگے کہ بھابھی آپ کیا بولتی وغیرہ نہیں ہیں؟ مجھے کتنی دیر ہوگی آپ کے گھر میں آئے، مگر آپ نے تو مجھ سے خیر خیریت تک بھی دریافت نہیں کی۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آپ تو بہت خاموش طبع ہیں۔ وہ تو ان سے صرف بھابھی کی حیثیت سے ہم کلام ہو رہے تھے، مگر بیچاری ممانی اسد کی موجودگی سے گھبرا گئی۔ انہوں نے پہلے کبھی اپنی ساس کے اس رشتہ دار کو نہیں دیکھا تھا۔ اسد نے کہا کہ پھوپھی نے ہمیں اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا تھا، اس لیے ہم آ بھی نہیں سکے، مگر ہم دلہن کو منہ دکھائی ضرور دیں گے۔ انہوں نے کچھ پیسے نکال کر ممانی کی طرف بڑھائے، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے، ارے بھابھی کچھ نہیں ہوتا، ریحان میرا چھوٹا بھائی ہے اور آپ میری بھابھی ہیں اور یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ ہمارے میں رواج ہے کہ جب بھی پہلی بار اپنی کسی بھابھی کو دیکھتے ہیں تو اسے منہ دکھائی دیتے ہیں۔ میں بھی تو پہلی بار ہی آپ کو دیکھ رہا ہوں، اسی لیے آپ کو یہ دے رہا ہوں، آپ انکار مت کریں۔ وہ زبردستی عائشہ ممانی کو روپے دینے لگے، کہنے لگے، کوئی بات نہیں، اگرچہ آپ کی شادی کو 3 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن میں تو آپ کو پہلی بار ہی دیکھ رہا ہوں۔ اسد نے ان کی مٹھی میں زبردستی رقم تھما دی۔ خدا کی کرنی کہ عین اسی لمحے جب منہ دکھائی کا یہ لین دین ہو رہا تھا، نہیں معلوم ماموں کب گھر میں داخل ہوئے اور اب وہ کمرے میں بھی داخل ہو چکے تھے۔ اسد کو اپنے کمرے میں بیوی کے پاس کھڑے دیکھ کر ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ اسی وقت ڈپٹ کر ممانی سے بولے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ممانی کا تو جیسے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، ریحان وہ تبھی اسد بولے کہ ریحان میں بھابھی کو منہ دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ لینے سے انکار کر رہی تھی۔ وہ ماموں کی طرف آئے تاکہ ان سے مل سکیں، مگر ماموں نے غصے میں ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ زور سے دھاڑنے لگے، یہ کیا ہو رہا سب؟ ممانی روتے ہوئے بڑی مشکل سے کہہ پائیں، ریحان آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مگر ماموں جیسے کچھ سننے پر تیار ہی نہیں تھے۔ وہ غصے سے کہنے لگے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تم اسد سے ہاتھا پائی کر رہی تھی۔ میں تمہارے وہ ہاتھ کاٹ ڈالوں گا جنہیں اسد نے چھوا ہے۔ عائشہ ممانی تھر تھر کانپنے لگی۔ اتنے میں شور سن کر نانی اماں بھی کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے بھتیجے اسد کو تو گھر سے چلتا کر دیا، مگر بیٹے کو ڈانٹنے لگے، ریحان ہوش کے ناخن لو، اسد تیرا بھائی ہے، تیری بیوی اس کی بھابھی لگتی ہے، وہ تو خوشی سے اس کو منہ دکھائی دے رہا تھا، تو نے اس بات کو اتنا غلط رنگ کیوں دے دیا ہے؟ بھلا دنیا میں جینے کے یہ طریقے ہوتے ہیں؟ مگر ماموں کب قابو میں آنے والے تھے؟ وہ تو چاہتے تھے کہ ابھی اسی وقت بیوی کو زندہ کاٹ دیں یا قتل کر ڈالیں، اور بیچاری ممانی ایسے لرز رہی تھی جیسے شیر کے سامنے بندھی ہوئی بکری۔ ماموں نے ایسا شور کیا کہ ممانی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ماموں بھاگ بھاگ کر چھری اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ابھی تیرا وہ ہاتھ کاٹتا ہوں جسے تو نے اسد سے روپے لیے تھے، ابھی تجھے مزہ چکھاتا ہوں۔ نانی اماں بیچ میں آتی اور ماموں کو قابو کرنے کی کوشش کرتی۔ بڑی مشکل سے نانی اماں نے ماموں کو سنبھالا اور ممانی کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد نانی نے ماموں کی خوب کلاس لی
اور انہیں کافی سمجھایا بجھایا تو وہ بہتر ہوئے، مگر اب بھی وہ اپنے روز کے شک کے تیروں سے باز نہ آئے تھے۔ جب بھی موقع ملتا بیوی پر اپنے شک کے تیر برسانے لگتے، مگر اس روز کے واقعے کا عائشہ مومانی کے دل و دماغ پر نہ جانے کیسا اثر ہوا کہ وہ رفتہ رفتہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگیں۔ 2 ماہ میں ہی ایسی حالت ہوگی کہ اب نہ بچوں کو سنبھالتی نہ گھر کا کام کرتی، یہاں تک کہ نانی انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھیں، اور ڈرتی بھی تھیں کہ اگر بہو کے ماں باپ کو خبر ہوگی تو کہیں ان کے بیٹے پر عتاب نہ آ جائے۔ بتاتی چلوں کہ یہ خطوط کا دور تھا، لہٰذا آج کل کی طرح روز ہی موبائل فون پر خیر و خبر نہ دی جا سکتی تھی۔ مومانی کے گھر والوں کو یہی تھا کہ بیٹی اپنے سسرال میں خوش ہے، کیونکہ جب تک وہ یہاں رہے ان کی بیٹی بے حد خوش تھی، لہٰذا وہ بیٹی کی طرف سے پوری طرح سے مطمئن تھے، مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کی بیٹی اب کن اذیتوں سے گزر رہی ہے۔ کافی عرصے تک مومانی کی یہ کیفیت رہی، نہ کھانے پینے کا ہوش، نہ پہننے اوڑھنے کا ڈنگ، ہر وقت بس کھوئی کھوئی سی رہتی۔ آخرکار نانی اماں نے انہیں ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ وہاں کافی عرصے تک ان کا علاج چلتا رہا۔ ڈاکٹروں نے ماموں کو بلا کر سمجھایا کہ اپنی بیوی کو اب کبھی کوئی صدمہ نہ دینا، اس کے ساتھ ایسے پیش آنا جیسے وہ نازک سا پھول ہو، ورنہ یہ سچ مچ پاگل ہو جائے گی، پھر اس کا علاج ممکن نہیں رہے گا۔ پر آخر ڈاکٹروں کی باتوں سے ماموں پر کافی اثر ہوا، انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا، کیونکہ بیوی کے بغیر ان کے بچوں کا بھی برا حال تھا۔ نانی بوڑھی تھیں اور بچوں کی اچھے سے دیکھ بھال کرنے سے قاصر تھیں۔ انہوں نے بیوی کے علاج میں دلچسپی لی، بہت دل جمی سے ان کا علاج کرایا، ان کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنے لگے۔ پر آخر ٹھیک ہو کر مومانی گھر آ گئی۔ ماموں مطمئن ہو گئے کہ بچوں کی ماں ٹھیک ہو گئی ہے، اور نانی اماں بھی خوش تھیں کہ بہو بیٹے کے درمیان پیدا ہوئی غلط فہمی دور ہو گئی ہے۔ یہ بقرعید کا دوسرا دن تھا۔ ماموں تیار ہو کر کہیں جانے لگے۔ مومانی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ ماموں کہنے لگے، میں تو اپنے دوستوں سے عید ملنے جا رہا ہوں، تم طلحہ سے کہنا کہ بچوں کو گھما پھرا لائے، بلکہ تم اور اماں بھی ساتھ چلی جانا۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ ڈاکٹروں نے ماموں کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ بیوی کو سیر و تفریح اور گھمانے پھرانے ضرور لے جایا کریں، اور اس پر زیادہ سختی نہ کیا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ عائشہ مومانی کی دماغی حالت کمزور ہے، اور اگر اسے زیادہ دباؤ میں رکھا گیا تو اس کا دماغ الٹ سکتا ہے، پھر ایک پاگل عورت کو سنبھالتے سنبھالتے تمہاری اپنی زندگی عذاب بن جائے گی۔ ماموں اس بات سے بہت ڈر گئے تھے کہ کہیں عائشہ مومانی سچ مچ پاگل نہ ہو جائے، اسی لیے اب وہ ان پر سختی نہیں کرتے تھے۔ اب تو خود نانی اماں سے بھی کہتے یہ جہاں جانا چاہے اسے نہ روکا کریں، بلکہ آپ خود اس کو کہیں ساتھ لے جایا کریں۔ کبھی کبھار ماموں خود بھی بیوی کو سیر و تفریح کرانے اور سینما یا کسی ریسٹورنٹ لے جاتے۔ ماموں کے جانے کے بعد نانی نے میرے بھائی طلحہ سے کہا کہ تم اپنی مومانی اور بچوں کو اپنے گھر لے جاؤ، یا بچوں کو چڑیا گھر دکھا لاؤ۔ آج عید کا دوسرا دن ہے، میلہ لگا ہوگا اور خوب رونق بھی ہوگی۔ تیرے ماموں اجازت دے گئے ہیں۔ میں نے آگے سے نانی سے کہا کہ نانی امی، ہم اپنے گھر نہیں جاتے، ہم وہاں سے ہی تو آپ کے یہاں آئے ہیں، ہم کلفٹن جائیں گے، میلہ تو وہاں ہوگا۔ میرے اصرار پر طلحہ نے مجھے اور مومانی کو بچوں سمیت ساتھ دیا، اور ہم سب گاڑی میں بیٹھ کر کلفٹن پہنچ گئے۔ حالانکہ اس دن بھی مومانی بار بار یہ کہتی رہیں کہ میں نہیں چاہتی، مگر نانی کے اصرار پر وہ چلی گئی۔ وہاں واقعی خوب رونق تھی۔ کلفٹن میں میلہ لگا ہوا تھا۔ ماموں کی چھوٹی بیٹی کو میں نے گود میں اٹھا رکھا تھا، اور بڑی بیٹے کی انگلی مومانی نے تھامی ہوئی تھی۔ ہم نے کافی انجوائے کیا، مومانی بھی کافی خوش تھی، مگر اچانک مومانی کی نظر وہاں ماموں پر پڑی، اور وہ وہیں جیسے جم کر رہ گئی، جیسے انہیں کسی سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ ماموں ایک خوبصورت فیشنیبل لڑکی کے ساتھ میلے میں گھوم رہے تھے۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے اور بات بے بات زور زور سے ہنس رہے تھے۔ میں بھی مومانی کے پاس کھڑی ماموں کو اور کبھی مومانی کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی انہوں نے پھول والے سے اس حسینہ کے لیے گجرے خریدے۔ ماموں دنیا جہان سے بے خبر اس لڑکی کو خوش کرنے میں لگے ہوئے تھے، مگر مومانی یہ منظر برداشت نہ کر سکیں۔ جب ماموں اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنی کار میں بٹھا کر لے گئے تو مومانی چیخ مار کر رونے لگی۔ یہ دیکھ کر طلحہ بھی بہت گھبرا گیا اور ہاتھ جوڑ کر مومانی سے کہنے لگا، مومانی پلیز اللہ کے واسطے لوگوں کا کچھ خیال کریں، ابھی چلے یہاں سے، یہاں تماشا نہ بنائیں، چلیے گھر چلتے ہیں۔ طلحہ اور میں انہیں بڑی مشکل سے گاڑی میں بٹھا کر جلدی سے واپس کر لے آئے۔ یہاں آتے ہی
उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। नानी भी ये सब देखकर बेहद परेशान हो गई। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुम इन दोनों बच्चों को अपने घर ले जाओ। तुम्हारे मामू और मुमानी का झगड़ा होगा तो बच्चे परेशान होंगे। तलहा और मैं मामू के दोनों बच्चों को लेकर अपने घर चले गए। नानी ने बहुत बार दरवाज़ा खटखटाया मगर मुमानी ने ना खोला। वो कहने लगी, बेटी दरवाज़ा खोलो, खाना तो खा लो। मुमानी ने जवाब दिया, जब तुम्हारा बेटा आएगा तब खाऊंगी। नानी कुछ देर दरवाजे के पास ही बैठी रहीं, फिर पड़ोस में टेलीफोन करने चली गई। जाते हुए कहने लगी, आयशा बेटी, घर का गेट खुला है, मैं रिहान को फ़ोन करने जा रही हूँ, तुम दरवाज़ा खोलकर सामने वाले हिस्से में आ बैठो, बड़ा दरवाज़ा भी खुला है। मुमानी ने अंदर से जवाब दिया, अच्छा आप जाएं, मैं दरवाज़ा बंद कर लूँगी। नानी के जाते ही आयशा मुमानी ने घर के तमाम दरवाजे बंद कर लिए। ईद वाले नए कपड़े उतार कर पुराने कपड़े पहन लिए, फिर माचिस की तीली से अपने जिस्म को आग लगा दी। नानी को नहीं मालूम था कि उनकी बहू ऐसा कदम उठा लेंगी। वो आधा घंटा पड़ोस में बैठी बातें करती रहीं। वापस आईं तो गेट बंद था। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया मगर किसी ने न खोला। वो काफ़ी बार कोशिश करने के बाद घबरा कर दोबारा पड़ोस गई और मुझे फ़ोन किया। अब के पड़ोसी भी उनके साथ आ गए। सबने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। अलबत्ता घर के अंदर से जली हुई नागवार बू आने लगी। पड़ोसी कहने लगे, जल्दी से किसी को बुलवा लीजिए, अंदर कुछ गैर मामूली बात लगती है। अभी ये बातें हो रही थी कि मामू भी आ गए। उन्होंने गेट फलांग कर दरवाज़ा खोला और किसी तरह अंदर दाखिल हुए, लेकिन मुमानी जल चुकी थी मगर अभी होश में थी और कराह रही थी। उन्होंने मामू को देखकर बस इतना कहा, मुझे तो परदेसी जानकर दुख देते थे, इल्ज़ाम भी मुझ पर ही लगाते थे और बुराई खुद करते थे। अब मैं न रहूँगी तो किसको ऐसे सताओगे, किस पर झूठे इल्ज़ामात लगाओगे। मामू ने देखकर रोते रहे। आयशा मुमानी बेहोश हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। मुमानी की मौत का दुख मैं बयान नहीं कर सकती। मामू जैसे उसके बाद बिल्कुल बदल गए। अब वो खोए खोए रहते हैं, खुद को बीवी की मौत का जिम्मेदार गर्दानते हैं। आस पड़ोस वाले कहते हैं कि बेचारी को दूसरे मुल्क से ब्याह कर लाए, फिर सास और नंदों ने मुंह पर कपड़ा बांधा होगा और शोहर ने जला दिया होगा, मगर हकीकत ये नहीं है। जो हकीकत है वो मैंने बयान कर दी है क्योंकि ये वाक़या हमारे अपने घर का है। हम तो मामू को ही मुजरिम करार देते हैं और मुमानी के लिए आज भी दुआएं करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो तमाम बहनों बेटियों के नसीब अच्छे करे। मज़ीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।